من حیث القوم شاید ہمارا یہ وتیرہ ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے سوشل پیغامات معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا پاتے۔ وال چاکنگ اپنے کاروبار کی تشہیر کا ایک غیر قانونی رستہ ہے۔ ہمارے ہاں وال چاکنگ سیاسی، طبعی، کالے جادو سے چھٹکارا، محبوب کو قدموں میں لانے، پسند کی شادی کرانے، کاروباری اور دینی مقاصد کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس میں یوسفی صاحب نے بیان کیا ہے، تفنن طبع کے لیے میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ کسی صاحب کا نام عصمت تھا، تو انہوں نے شہر میں ایک دری ہاؤس کھول لیا اور اس کے بعد مختلف دیواروں پر اپنے اس دری ہاؤس کے اشتہار لگائے اور لکھا ہوا تھا عصمت دری ہاؤس۔ تو وال چاکنگ نہایت بھیانک رہی ہے ہمارے دور میں۔ ایک ذاتی تجربہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں جب میں لاہور میں پڑھا کرتا تھا تو ایک دوست کا گھر تھا گلشن راوی میں، شمع اسٹاپ سے ایک گلی میں ہم موٹر سائیکل موڑا کرتے تھے اور اس کے گھر جاتے تھے۔ آپ یقین کیجئے اس کے گھر کے تمام رستے میں وال چاکنگ کی وجہ سے یاد تھے، کہاں پہ کس چیز کا اشتہار آتا ہے اور وہاں سے کس طرف مڑنا ہے۔ سو اگر کبھی اشتہارات بدل جاتے تھے تو ہمیں رستہ بھی بھولنے میں پرابلم ہو جاتی تھی، ہم رستہ بھی بھول جایا کرتے۔ ارے بیٹا جی یہ سلیم کمپیوٹر والے کی دکان کا ہے، پتہ ہے؟ انکل یہ سیدھا جائیں گے نا، سامنے ایک دیوار آئے گی، اس پہ لکھا ہوگا مردانہ کمزوری کا علاج، وہاں سے لیفٹ جائیں، آپ کے جو سیدھے ہاتھ میں جو دیوار ہے نا اس پہ لکھا ہوگا بانسمن کا خاتمہ۔ بس تھوڑا سا آگے جائیں گے، سانڈے کے تیل والی جو دیوار ہے اس کے بعد میں یہ دکان ہے۔ انکل ویسے آپ کو کہاں جانا ہے؟ چاہے کاروبار جادو ٹونے کا ہو یا الیکٹرانکس، کاروباری حضرات کے لیے یہ دیواریں نعمت کا باعث ہیں۔ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا اور ہر طرح کی معلومات صارفین تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ایڈورٹائزمنٹ کرنی چاہیے، جو کاروباری بندہ ہے وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ سوشل میڈیا پہ کرے، جیسے کہ دنیا کے ساتھ چینج ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم دنیا کے ساتھ چینج ہو گئے تو ایک تو اس کا فائدہ جو ہم دیوار پہ کچھ لکھیں گے، ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، وہ ایک دفعہ ایک آدمی پڑھے گا، وہ بھول جائے گا، آگے چلا جائے گا۔ جب ہم واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر کسی چیز پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو ہمارا کاروبار پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، ہر بندہ دیکھے گا۔ آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے، اس میں ہر طرح کی ایپ ہے، سوشل ایپ ہے، اور وہ ایپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا سے نکل کے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل دنیا میں آنا چاہیے۔ ہمارے ایک تو کاروبار پروموٹ ہوتے ہیں، دوسرا پوری دنیا میں ہمارا ایک نام ہوگا کہ فلاں کاروبار بندہ کر، اس کا فلاں کاروبار ہے۔ جیسے میرا فشنگ کا کاروبار ہے، میں اپنی فش کا جو اپنی پبلسٹی کرواتا ہوں، فیس بک پہ کرواتا ہوں، اپنے گروپ پہ ہمارے واٹس ایپ کے وہاں پہ کرواتے ہیں ہم۔ انسانی جبلت ہے کہ اس کے اور اس کے کام کو سراہا جائے، اور اس کے لیے وہ مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے وال چاکنگ بھی ایک ذریعہ ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنے کام کو دوسروں تک ایک احسن طریقے سے پہنچا سکے۔ اور پاکستان میں یہ کلچر بہت عرصے سے ہے کہ وال چاکنگ کے ذریعے آپ اپنے کاروبار کی تشہیر کریں۔ وال چاکنگ سے یوں تو پینٹرز کا کاروبار وابستہ ہے، جو چند روپیوں کے عوض دیواروں پر اشتہارات لکھ کر کمپنی کو کروڑوں روپے کا منافع بخشتے ہیں۔ ان حضرات کے مطابق انہیں جو بھی پیسے دے کر لکھوانا چاہے لکھ دیتے ہیں، لیکن اب مختلف رنگ بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے وال چاکنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی پینٹرز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ وال چاکنگ اخلاقی طور پر بہت برا کام ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں تو ان کی دیواریں جو کاسٹلی پینٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ آ کر ادھر وال چاکنگ کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت برا لگتا ہے، کیونکہ ان کے سارے گھر کا عکس جو ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ وال چاکنگ کے بارے میں جو گورنمنٹ نے ایکٹ بنایا تھا وہ 95 کا ہے۔ وہ بہت چھوٹا سا ایکٹ ہے، ایک ہی صفحے پہ ہے، اس میں 3 سیکشن ہے صرف۔ ایک اس میں ہے کہ اس کی سزا کتنی ہے، اگر کوئی آدمی ایسی آبجیکشنیبل وال چاکنگ کرتا ہے یا کوئی ایسی بلڈنگ کو خراب کرتا ہے، اس کی سزا صرف 6 ماہ اور 10 جرمانہ ہے 5000 روپے، اور فرسٹ پرائم منسٹر سماعت کرتا ہے اس کو، اس کا اختیار ہے۔ اور اس کے بعد جو کوئی کمپنیوں والے کرتے ہیں نا، مطلب ایک کوئی پرائیویٹ فرمز ہیں اپنی وال چاکنگ کرتے ہیں اپنی مشہوری کے، وہ offense نہیں ہے، وہ نہیں offense، لیکن offense وہ ہے جو کسی کے خلاف، مطلب کسی کا تہذیب ہوتی ہو، یا کوئی گورنمنٹ بلڈنگ ہے، دیواریں وہ خراب کیا جائے، وہ پرمیشن بغیر گورنمنٹ کے اجازت کے وہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس کے لیے بلدیہ جو ہے
وہ اس کی ذمہ دار ہے اس کو صفائی رکھنے کی۔ یار یہ بزنس پروموشن ہے، آپ کی مرضی، آپ جہاں مرضی کریں۔ وال چاکنگ کی ایک قسم وہ ہے جس میں پینٹرز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ثقافتی ورثے کی خوبصورتی کو پامال کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ کہیں محبوب کو پانے کی دعا اور کہیں محبوب کے نام پیغام درج ہوتا ہے۔ اسی طرح دیوار پر موبائل نمبرز لکھ کر نیچے کسی صنف نازک کا خیالی نام تحریر ہوتا ہے۔ بطور ماہر نفسیات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو اپنے نام سے بڑی محبت ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک ایسی پہچان ہو جسے پوری دنیا میں یا اس علاقے میں اس کو پہچانا جائے اور مانا جائے جہاں پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس حوالے سے لوگ اپنے نام کی پہچان چاہتے ہیں اور اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اپنا نام اور اپنے بزنس کا نام دیواروں پر لکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں مشہور ہو سکیں اور جلد کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ان کی نفسیات، ان کا ذہن ہمیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے نام کی پہچان تو چاہتا ہے لیکن دوسروں کو مٹا کر وہ اپنی پہچان چاہتا ہے، یعنی دوسروں کا گھر خراب کر کے اور اپنے آپ کو وہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کو دیکھا جائے تو یہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا نام بڑھے اور ان کو بلندی ملے۔ لیکن اس میں ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں انسان وہ سب تقاضے، سب چیزیں، سب حدیں توڑ دیتا ہے، یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ کسی چیز کے حاصل کرنے کی تلاش میں انسان جنونی ہو جاتا ہے، تو وہ دوسروں کے صحیح غلط کو پہچاننے کی جو ایک شعوری صلاح ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ آپ نے وال چاکنگ وہ نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھی ہے۔ بنیادی طور پہ اب تو کیونکہ کچھ سختی ہے اور اس بارے میں ایکشن بھی لے لیا جاتا ہے، جس زمانے میں اس بارے میں نرمی تھی اس زمانے میں تو یہ وال چاکنگ کی جو تحریریں ہوتی تھی وہ بہت خوفناک ہوتی تھی اور اس میں اس قدر شگاف الفاظ میں مدعا بیان کیا گیا ہوتا تھا کہ پڑھنے والا خود حیران پریشان رہ جاتا تھا۔ یہ بات شرمندگی کا سبب بھی بنتی تھی، خصوصاً اس وقت جب کوئی باپ بیٹا ایک ساتھ اس دیوار کے پاس موجود ہوں یا اور بھی کچھ ایسے مقدس رشتے وہاں موجود ہوں تو یہ بات شرمندگی کا سبب بھی بنا کرتی تھی۔ ایک سائیکالوجی کا ایک بڑا سیدھا سا اصول ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو تو یہ جو ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں، ان کو یہ جب کسی دوائی کے بارے میں اشتہار بناتے ہیں تو ان کی لینگویج کو بہت زیادہ مانیٹر کیا جاتا ہے کہ یہ جو علامتیں بیان کریں ان علامتوں کے بیان کرنے کا انداز مناسب ہو اور وہ علامتیں بہت زیادہ نہ ہوں۔ اب ان پر وال چاکنگ کرنے والوں پہ ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ سر جب یہ کسی بیماری کی علامتیں بیان کرتے تھے تو جو ہمارا نوجوان طبقہ تھا، جو خصوصاً اس بلوغت کے عمل سے گزر رہا ہوتا تھا، وہ ان کی اس خوفناک باتوں کو پڑھ کے اور خود شکار ہو جاتا تھا۔ اگر کسی دیوار پہ 10 علامتیں لکھی ہوئی ہیں کسی بیماری کی تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ ہر آدمی میں کم از کم 2-3 ان میں سے ضرور موجود ہوں گی، وہ بیمار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو 2-3 بیماریوں 2-3 علامتوں کا موجود ہونا تھا وہ ہمارے خصوصاً ہمارے بچوں کو بہت پریشان کر دیتے تھے۔ اب عموماً یہ بیماریاں جو ہیں وہ بیان بھی ایسے انداز میں کی گئی ہوتی تھی اور انہیں خفیہ بھی بتایا گیا ہوتا تھا، تو ہمارے ہاں اور پھر ویسے بھی ہمارے معاشرے میں کوئی اتنا رجحان نہیں ہے باپ اور بیٹے کے درمیان ایسے معاملات پہ بات کرنے کا، سو وہ بیچارہ نہ تو کسی سے بات کر سکتا تھا، اور سم ٹائمز یہ والی بات میرے اپنے مشاہدے میں ہے کہ یہ بڑی خوفناک حد تک متاثر کرتی تھی۔ سو یہ نیم حکیم والی بات بہت حد تک درست ہے۔ یہ نام نہاد حکیم جو ہیں یہ نفسیاتی مریض بنا دیا کرتے تھے لوگوں کو اپنی وال چاکنگ کے ذریعے۔ ان دیواروں کو اگر دیواریں دروغ کہا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ ان اشتہارات میں رتی برابر بھی صداقت نہیں۔ کیا وال چاکنگ کے لیے فقط دیوار پہ یہ لکھ دیا کہ یہاں لکھنا منع ہے سے معاشرے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ کیا صفائی نصف ایمان محض جملوں میں استعمال ہونے تک ہی محدود ہے؟ آخر کب باسی مملکت خدادار اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے؟ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ایک ایسا سوال جس کی تلاش آج تک
मुअम्मा है।